قرآن مجید آیاتی چند تلاوت بے فرمائند. I, Maria Umar, lecturer in Persian Department, Lahore College for Women University. I welcome you all in this today international webinar, The Impact of Sufi Orders to Create Peace and Harmony in Society, Tasir-e Irfan dar Ijad-e Sulh o Aramish dar Jame. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. On the behalf of our worthy Vice Chancellor, Professor Dr. Bushra Mirza, and Persian Department, Lahore College for Women University, I welcome you all, scholars from 7 different countries of the world. The topic of our webinar is the impact of Sufi orders to create peace and harmony in society. خیلی ممنون آغائی دکتور. Now I would like to request Mr. Gurcharanjit Singh Lamba, expert on Sikh studies, to share your thoughts about today's webinar. از آغائی گرچرنجیت سنگھ لامبا ماہر تعلیمات و مطالعات مذہب سیکھا تقاضے دارا کہ در مورد موضوع امروز نظرات خود شان را ابراز پہ فرمائیں. اچھا شکریہ. واحگرو جی کا خالصہ، واحگرو جی کی فتح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معاشرے میں امن اور ہمانگی پیدا کرنے میں صوفی حکمات کا اثر موضوع پر بین الاقوامی ویبینار کا اہتمام ہوا، اور جس میں دانشوروں کے اس پروقار اجتماع میں شرکت کرتے ہوئے مجھے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے. اور اس میں مجھے کہا گیا تھا کہ سکھ ریلیجن کے حوالے سے امن اور امہنگی کے لیے کیا کیا، یا اس کا کیا موضوع ہے، ان کا کیا موقف ہے. میں تھوڑی سی بہت مختصر لفظوں میں یہ بتا دوں کہ سکھزم آبادی کے لحاظ سے حوالے سے کل دنیا میں اس کی گنتی 26.4 ملین ہے، 26.4 ملین ہے، اور اس کا آغاز 1469 مطابق 874 ہجری میں ننکانہ صاحب میں ہوا تھا. اور اس میں اس حساب سے یہ سب سے کم عمر کا مذہب ہے، پر اس کی آواز اور گونج ساری دنیا میں سنی اور دیکھی جاتی ہے. شاید اس کی وجہ اس کی مخصوص دستار، گفتار اور کردار ہے. یعنی فلسفہ اور اعمال میں فرق ہوگا تو اس کا اثر نہیں ہوگا. یہ سال جو ہے یہ گرو تیغ بہادر جی کا 400 سالہ ان کی برتھ اینیورسری بھی منائی جا رہی ہے ساری دنیا میں. اور اس حوالے سے یہ بہت اہم ہے کہ گرو تیغ بہادر جی نے خالی کہنے سے نہیں، انہوں نے خالی فلسفی نہیں دی، بلکہ تلک اور جنیو کی خاطر دلی میں ان کو قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا. یہ دوسرے مذہب کے حقوق کے لیے شہادت دے دینا، یہ ایک ایسی مثال گرو گوبند سنگھ جی نے لکھی ہے کہ ایسی مثال اور کوئی نہیں ملتی. تلک جنجور آکھا پربتانکا کینا بڑو کلو میں ساکا. تو یہ جو حوالہ ہے یہ بہت اہم ہے. گرو گوبند سنگھ جی کے ایک شاعر تھے، ان کے درباری بھائی نند لال، جو رہنے والے پرشیا کے تھے. ان کا بہت کلام جو ہے صوفیانہ کلام، وہ پڑھنے لائق ہے، اور اس کا مطالعہ بھی میری گزارش ہے اس کو ضرور کرنے کی کوشش کریں. اور بہت ہی اہم حوالے اس میں دیے. صرف اس میں سے ایک حوالہ میں دینا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں گاہے صوفی گاہے زاہد گاہے کلندر میں شبد رنگ ہائے مختلف دارد بتے یار ماں. اس موضوع کے اوپر جو آج آپ نے دیا ہے، کچھ بہت ہی مختصر میں حوالے دینے چاہوں گا. پہلا ہے کہ جو سکھزم ہے وہ توحیدی مذہب ہے. اس پر وحدیت پر کوئی بھی عوام نہیں ہے. بغداد میں پیر دستگیر کے بعد ساتھ گرو نانک دیو جی کی گفتگو ہوئی، گفت و شنید ہوئی، تو اس میں کہا گیا کہ رب سب کچھ کر سکتا ہے.
اب دیکھیے اس میں گرو نانک دیو جی نے یہ کہا کہ میں یہ نہیں مان سکتا کہ رب سب کچھ کر سکتا ہے، یہ ایک بہت بڑی بات تھی. تو ان سے کہا گیا آنکھ ادام سے است کے خود خدائے کھلے پیدا نمے شود، بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو رب نہیں پیدا کر سکتا. وحدیت کا عروج ہے. گرو نانک دیو جی نے کہا آنکھ ادام سے است کے خود خدا خدائے دیگر پیدا نمے شود، اگر وہ چاہے بھی تو دوسرا رب نہیں بنا سکتا. قادر اور قدرت رب العالمین یہ سارے عالم کا ہے، اور اس لیے جب سکھزم میں اس کو لیا گیا تو پھر وہ زبانوں کے بیریئر بھی توڑ دیے گئے. کہو نانک گر کھوئے بھرم ایکو اللہ پار برہم. جو سب سے گرو گرنتھ صاحب جس کو 10 گروؤں کی روح مانا جاتا ہے اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس میں اگر آپ حوالے دیکھیں گے تو یہ ہمانگی کی کتنی بڑی مثال ہے کہ اس میں بابا فرید جی کی بانی ہے. جہاں گرو نانک دیو جی کی بانی ہے وہاں باقی گرو صاحبان کی ہے، وہاں بابا فرید جی کی بانی بھی اس میں درج ہے. اور اس میں جو درج کیا گیا ہے اول اللہ نور پایا قدرت کے سب بندے، ایک نور تے سب جگ اپجیا کون بھلے کو مندے. اتنا ہی نہیں، فریدہ خالق خلق میں خلق وسے رب ماہیں، مندہ کسنو آکھیے جہاں تسبن کوئی نہ ہے. اور یہ جو سب سے بڑا جو مذہبی مقام قائم کیا گیا ہرمندر صاحب، آپ حیران ہوں گے کہ اس کی نیو رکھنے کے لیے گرو ارجن دیو جی نے سائیں میاں میر جی کو دعوت دی. ہمارے سب سے متبرک جگہ اس سے بڑا پریکٹیکلی کون سا ایسا حوالہ ہوگا کہ سب سے بڑے جو جگہ ہے، متبرک جگہ ہے، اس کی نیو جو ہے سائیں میاں میر جی نے رکھی. اور اس سمے کہا بھی گیا کہ اہل مذاہب میں تھی دوستی، ہرمندر کی بنیاد کی اینٹ دے رہی ہے گواہی کہ اہل مذاہب میں تھی دوستی مسکرائی. اب اگر تھوڑا سا آگے جائیں تو گرو گوبند سنگھ جی نے، حالانکہ ان کے معصوم 2 بیٹے صاحبزادے 9 سال اور 6 سال کے وقت کی حکومت نے زندہ دیوار میں چنوا دیے گئے سرہند میں. ان کے 2 بیٹے جنگ میں شہید ہوئے، ان کے والد کو دلی میں شہید کیا گیا، ان کی ماتا جی سرہند میں شہید ہوئی، مگر اس کے باوجود ان کے من میں کوئی گلہ نہیں تھا. ایک چیز سمجھ لینی چاہیے کہ ہمیں حکمران اور عوام میں فرق کرنا ہوگا. اگر یہ فرق نہیں ہوگا پھر اسی سے کئی ایسے تنازع جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. تو گوبند سنگھ جی نے جو بات کی، اس کے بعد جو انہوں نے کہا، بہادر شاہ کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوئی، میں بہت چند حوالے بہت مختصر دے رہا ہوں، تو اس میں ان سے پوچھا شاہی فقیر نے کہ پیر مذہب تمہارا خوب کہ ہمارا خوب؟ تو گرو گوبند سنگھ جی نے جواب دیا، پیر تم کو تمہارا خوب، ہم کو ہمارا خوب. تب اس پہ کہا گیا نہیں فلاں مذہب اچھا ہے فلاں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک سکہ دیجیے. سکہ دیا گیا، اس سے گرو گوبند سنگھ جی نے کہا اس سے بازار سے کچھ چیز لے آؤ، سامان لے آؤ. وہ آ گیا اور اس میں کہا گیا کہ یہ تو سکہ نہیں چلا، یہ کھوٹا ہے. تو حضور نے بہادر شاہ سے کہا کہ کیا شاہ تمہارے وقت میں ہی تمہارا سکہ جو ہے وہ چلنا بند ہو گیا؟ انہوں نے کہا دکھائیے. کہنے لگا یہ سکہ کھوٹا ہے. تو کہا تمہاری مہر لگی ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ مہر سے کیا ہوگا، دھانت اس کی کھوٹی ہے، میٹیریل اس کا کھوٹا ہے. تو گرو صاحب نے یہی کہا کہ کیول مہر سے نہیں ہوگا، کیول اس کے لباس سے نہیں ہوگا، جب تک اس کے اندر بھی دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تب تک اس کی کوئی چیز نہیں ہے. اور جتنی بھی خلقت ہے، جو بھی خلقت نظر آ رہی ہے جس کو رب العالمین کہا گیا ہے، تو گرو گوبند سنگھ جی نے چھوٹے سے حوالے دیے ہیں کہ جیسے سونے سے کئی، گرو گرنتھ صاحب نے بھی کہا جیسے سونے سے کئی قسم کے زیور بنائے جاتے ہیں مگر وہ الگ ہوتے ہوئے بھی ایک ہی ہیں، وہ الگ الگ ہوتے ہوئے بھی ایک ہی ہیں. اس کا بہت ایک حوالہ انہوں نے دیا کہ جیسے ایک آگ سے شعلے اٹھتے ہیں، ہزاروں سینکڑوں ہزاروں شعلے نکلتے ہیں مگر اس کے بعد پھر واپس اسی میں سما جاتے ہیں.
جیسے گرد اٹھتی ہے، غبار اٹھتا ہے، وہ دھول کے کण جو ہے پھر واپس سما جاتے ہیں. جیسے ایک دریا سے کئی ترنگیں اٹھتی ہیں پھر اسی میں سما جاتی ہیں. حضور نے کہا جیسے ایک آگ تے کنوکا کوٹ آگ اٹھے نیارے نیارے ہوئے کے پھر آگ میں ملائیں گے، جیسے ایک دھور تے انیک دھور پورت ہے، دھور کے کنوکا پھر دھور ہی سمائیں گے. جیسے ایک ند تے ترنگ کوٹ اپجت ہے، پان کے ترنگ سبے پان ہی کہائیں گے، تیسے بسو روپ ہیں تے ابھوت بھوت پرگٹ ہوئے، تاہی تے اپج سبے تاہی میں سمائیں گے. اس لیے سکھزم میں سکھ پرنسپل کے مطابق رب کو پانا نہیں ہے نشانہ، اس رب میں سما جانا ہے، جیسے وہ ترنگے اور ان کا حوالہ دیا گیا ہے. اس کو ایک بڑا حوالہ اس کا دیا بھائی نند لال نے پوچھا گرو گوبند سنگھ جی سے کہ رب نے آخر اتنے انسان انگنت انسان کیوں بنائے، کیوں پیدا کیے اتنے انسان، کیا ضرورت تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا نہ دانستیم از دوز روز ازل ای نقش آدم را کہ نقاشی از برائے ماندن خود کھانا می سازد. رب کو اپنے رہنے کے لیے بہت ٹھکانے چاہیے تھے، یہ سارے جو ہیں اس کے ٹھکانے ہیں. شیخ شرف جب گئے، گرو نانک دیو جی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا تو کون ہے؟ تو گرو نانک دیو جی نے جواب دیا فقیر سے یہ پوچھنا واجب نہیں ہے، فقیر تو دنیا سے نا امید ہوتے ہیں. مگر اس کے بعد کافی لمبی گفتگو ہے جو کہ پرشین میں ہے، اور اس میں کہا گیا کہ فقیر کون ہے. انہوں نے کہا، گرو نانک دیو جی نے کہا اول فقیری فنا است آخر فقیری بقا است. اور اس میں ایک بات ضرور کہنی چاہیں گے کہ اس کے پہلے ہندوستان میں شاسترارتھ تھا، ریلیجس بیسس کے اوپر ڈیبیٹس تھیں. اب ڈیبیٹ جہاں ہوگا، شاسترارتھ ہوگا، بحث مباحثہ ہوگا، اس میں ایک جیتے گا ایک ہارے گا. گرو نانک دیو جی نے ایک چیز نہیں دی، انہوں نے کبھی بھی ڈیبیٹ نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا. انہوں نے گفت و شنید کی، انہوں نے ڈسکس کیا، ڈسکشن کی، انہوں نے بات کی، گوشٹی کی، مگر شاسترارتھ کو انہوں نے منع کیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے وہ الگ الگ جگہ گئے، وہ مکہ شریف میں بھی گئے، بغداد میں گئے، ملتان میں گئے، اور اس کے حوالے تفصیل سے موجود ہیں کہ وہ طریقہ کار جو انہوں نے کیا گفتگو کا، گفت و شنید کا، اس کا اگر مطالعہ کریں گے تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ٹالرنس ہونی چاہیے. ٹالرنس کا لفظ جو ہے یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا کروڈ ہے. ٹالرنس کا مطلب ہے کہ ٹالریٹ کر لو، کسی کو برداشت کر لو. برداشت نہیں کرنا ہے، اس کے ساتھ ایک میک ہو جانا ہے. اور اس کے لیے تین چیزیں دی گرو نانک دیو جی. سکھزم نے دو تین چیزیں دی. سب سے پہلے یہ دی کہ کرت کرو، نام جپو، ونڈ چھکو. سب سے پہلا ہے مانگ کے نہیں کھانا ہے، کام کرنا ہے، 10 ناخن کی اپنی محنت کی کمائی سے کرنا ہے. اور دوسری اہم ہے اس خدا کا نام لینا ہے. وہ رب ایک ہے جس نے سب کو بنایا ہے، اس کا نام لینا ہے. تیسری چیز ہے ونڈ چھکو، بانٹ کھاؤ. اب اس میں بانٹ کے کھاؤ نہیں کہا، بانٹ کھاؤ. دونوں میں بہت فرق ہے کہ اگر ہم بانٹ کے کھانے کا مطلب ہم کسی کو دے کے پھر خود اس کا لیں نہیں، انہوں نے کہا مل بیٹھ کے. اور اس تینوں کے حوالے جو ہیں وہ ہرمندر صاحب لنگر کی جو انہوں نے انسٹیٹیوشن قائم کی، آج بھی ساری دنیا میں وہ انسٹیٹیوشن قائم ہے. دوسری چیز انہوں نے قائم کی ہرمندر ہے، جہاں پر ہر کسی کے لیے وہ دروازے کھلے ہیں. اور پورے گرو گرنتھ صاحب میں ہرمندر صاحب میں جو کیرتن ہو رہا ہے اس میں گرو نانک دیو جی کے والدین کا نام نہیں پتا لگے گا، ان کا جو گاؤں کون ہے اس کا نام پتا نہیں لگے گا. اس میں کیول اور کیول اور کیول جو ہے وہ خدا کی بات ہے، الگ الگ ناموں سے کیول رب کی بات ہے اور اس کے اوپر ہے. اور دوسری چیز کون سا مذہب اچھا ہے کون سا نہیں ہے، تو گرو نانک دیو جی کا ایک چھوٹا سا لفظ میں ہے کہ شبھ عملہ باجو دونوں روئی. اگر امال نہیں ہوں گے تو اس کے اوپر کوئی بھی نہیں کوئی قائم نہیں رہ سکتا. اور اس امانگی کو عمل دینے کے لیے گرو ہرگوبند جی نے
श्री हरगोबिंदपुर में मस्जिद की तामीर करवाई जो अभी भी कायम है, वो मस्जिद उनकी बनाई हुई, गली चारजा अमृतसर में उनकी मस्जिद बनाई हुई जो है वो कायम है। मगर सबसे बड़ी चीज है जो उन्होंने ये कही कि केवल आपके बातचीत से कोई ना आपका कुछ फायदा होगा ना किसी और का होगा, जिसको फनाफी अल्लाह और फनाफी बका कहा गया है। उन्होंने कहा गुरु नानक देव जी का ये मौकफ है, जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ। अगर तुमको किसी से इश्क करना है, अगर मोहब्बत करनी है, अगर रब से तुमने एक में एक होना है, तो तुम अपना सिर हथेली पे रख के आओ। बड़े हैरान हुए लोग, ये कैसी शर्त रखी है कि किसी से मोहब्बत करनी है, इंसानियत से मोहब्बत करने के लिए आपको अपना सिर हथेली पे रख रहे हो, क्या कोई यहां पर आपको जंग लड़ने जा रहे हो? उन्होंने कहा नहीं, आने वाले समय में ये दिखा दिया गया कि सरमद को भी कत्ल किया गया, मंसूर को भी उनको भी सूली पे चढ़ाया गया। तो जिसने अगर रब से मोहब्बत करनी है, ये उसका अल्टीमेट है, उसको इस चीज के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। और इस अमानगी की जो रूज यहां पहुंचा कि पीर बुद्धू शाह, पीर बदरुद्दीन जी, उनके 3 बेटे गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में उनकी तरफ से लड़ते हुए वो भी जंग में शहीद हुए। मलेर कोटले के नवाब शेर मोहम्मद खान ने, जब वजीद खान ने छोटे मासूम बच्चों को जब जिंदा दीवार में चिनवाना चाहा, तो उन्होंने हा का नारा मारा। और उस समय की ये एक छोटी सी जो वारदात थी, उसका असर ये है, कमाल की बात है कि 1947 में सारा खित्ता जो है जल रहा था, मगर वहां पर एक छोटा सा भी इंसिडेंट, छोटी सी चिंगारी नहीं हुई। और वो जो खित्ता है मलेर कोटला, आज भी वो वैसे ही कायम है। तो ये सारे जो हवाले हैं, और उसके बाद सब कुछ हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी फिर उसके बाद गिला नहीं कर रहे, बल्कि रब का शुक्र कर रहे हैं। किसी को कुछ मिल जाए उसका शुक्राना करता है। ये तो कहा जाता है कि जैसे एक कुत्ता भी है, उसको भी कोई रोटी दे दे, अच्छा आदमी बुरा कोई दे दे, वो उस पे दुम हिलाता है। मगर अगर रब सब कुछ ले ले, वापस ले ले, अगर उसके बाद अगर शुक्राने की आवाज निकलती है, सदा निकलती है, ये बहुत बड़ी चीज है। गुरु गोविंद सिंह जी के पास जब दुनियावी चीज में कुछ भी नहीं रहा, तब उन्होंने क्या कहा, कमाले करामात कायम करीम, रजा बख्श राज़क रिहाकुन रहीम, अमा बख्श बख्शिंद ओ दस्तगीर, खता बख्श रोजी दिहो दिल पजीर। सो ये, और लास्ट जो मैं कहना चाहूंगा कि अमानगी का सबसे बड़ा सबूत है, गुरु गोविंद सिंह जी ने जिस खंडे से अमृत छिकाया, सिख तैयार किए केसगढ़ साहब में, उस सिंहासन के ऊपर अगर आप जाएं, वहां पर एक चीज और पड़ी हुई है, वो है हजरत अली की सैफ, उनका खंडा जो गुरु गोविंद सिंह जी के खंडे के साथ में पड़ा हुआ है। सिख उसको भी सिजदा करते हैं, वो उसी सिंहासन के ऊपर है। तो इसलिए आखिर में सिर्फ मैं यहाँ के हवाले से कह सकता हूं कि वो जिसकी हम अमानगी की बात कर रहे हैं और पीस की बात कर रहे हैं, इस मुल्क में जिस खित्ते में हम अभी रह रहे हैं, यहाँ पर एक चीज है, इन्होंने इस मुल्क को मेल्टिंग पॉट नहीं बनाया, इन्होंने इसको कोलाज बनाया है। अगर ये मैसेज चला जाए, हम वक्त अलग अलग मजाहब के लोग अगर एक कोलाज की तरह रह सकें, ना कि एक मेल्टिंग पॉट की, मेरा ख्याल है आपका जो मौकिफ है, जो आपका मौजू है, वो इसकी तरफ एक बहुत बड़ा संदेश होगा, ये पैगाम होगा। टाइम ऐसा है, हाँ, रात के 3:30 बज चुके हैं। चलो मैं यहाँ पर हूँ, पर आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है जिस मकसद के लिए आपने किया है वो इंशाअल्लाह जरूर पूरा होगा। रब रख, खुदा हाफिज़। सर आपका बहुत शुक्रिया। आप मिड डे मतलब मॉर्निंग तक हमारे लिए इंतजार करते रहे, बहुत आपके हम ममनून हैं। शुक्रिया। सीख मज़हब बामज़हब दीगर रवाबित फ़ौक़-उल-आदा दाश्त व दौरत व किरदारो गुफ्तारो दस्तार सीखा मोजिब गर्दीद के इमरूज़ सीखादर हमें आलम मारूफ गर्दीदन। मजहबी के दर 874 बे दुनिया आमदन गुरु नानक साहब आगाज़ गर्दीद।
و بہترین امثالی از زندگی مسالمت امیز کے در مذہب سیکھا وجود دارد. این است که در هند معبد طلائی به دست حضرت میاں میر صوفی مسلمان آغاز گردید. یعنی سیکھا از حضرت میاں میر خواہش کردند که امرتسر تشریف بیارید تا ما دست داریم که اول خشت این معبد به دست شما باشد. بابا گرو نانک هیچ وقت با دیگر مذہب جنگ و جگل نداشت بلکہ ہمیشہ دیگران صحبت مسالمت امیز داشتے و برای این از مکے گرفتے تا ایران و عراق سفر کردند و دینی را آغاز کرد که پیروی توحید می باشد و سیکھا به حضرت علی علیہ السلام و شمشیر ایشان چنین احترام می گذارند که در یکی از معابد آنها شمشیرشان گذاشته‌اند.